فلما سمعت بمكرهن ارسلت الیہن، جب یہ خبر زلیخا کو ملی کہ رؤساء سرداروں کی عورتیں بھی میری باتوں کی مذاق کر رہے ہیں، تو جب یہ خبر ملی زلیخا کو تو ارسلت الیہن واعتدت لہن، تو زلیخا نے انتظام کیا دعوت کا انتظام کرنے کے بعد ان کو بھی دعوت کی، انہوں رؤساء جو بڑے بڑے عورتوں سرداروں کی عورتیں تھی انہیں دعوت دی گئی کہ آپ کو دعوت ہے ہمارے پاس آ جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَآتَتْنَا لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ، اس کے بعد تیار کی گیا ان کے لیے محفل، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ، جب وہ عورتوں کو جو ہے ان کے ہاتھوں میں چھریاں دی ہوئی تھے، سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور ان کے سامنے سیب رکھے گئے کہ ان کو کاٹو۔ جب عورتیں وہ سیب کو کاٹنے لگے تو وہ خروج علیہن، تو یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارا۔ زلیخا نے جیسے یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو سیب جو کاٹ لی تھی چھریوں سے تو اپنی انگلیاں کاٹ کر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ فلما رأیناہ، جب دیکھا یوسف کو تو اکبرناہ وقطعنا ایدیہن، اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے ان کو روک پڑا تو ان کی انگلیاں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک فرشتہ ہے معزز بزرگ اعلیٰ، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک فرشتہ ہو سکتا ہے، اتنا روشن چہرے والا نورانی چہرے والا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اور زلیخا کہنے لگی تمہوں نے وہی عورتیں جو مجھے تانا دے رہی تھی کہ تم یوسف سے غلام ہے اس پر تم جو ہے اس کو میں کرنا چاہتی ہے، آج تمہیں پتہ چل چکا کہ تم نے یوسف کو ایک لمحے کے لیے دیکھا تو اپنی انگلیاں کٹوا کے بیٹھ گئی، میں تو 24 گھنٹے وہاں جا رہی ہوں، یوسف میرے سامنے رہتا ہے تو پھر میرا کیا حال بنے گا، تو اس لیے مجھے تانا دینے والوں دیکھ لو۔ لیکن اللہ نے حضرت یوسف کی مزید صفائی بیان کرنی تھی کہ یوسف پاک تھے اور زلیخا ناپاک تھی، تو اس لیے عورتوں کو بھی اللہ نے دکھانا تھا کہ واقعی یوسف کی غلطی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ والا تک راوت نفس ہی، چاہے کہ میں اصلاح کی اپنے نفس کی طرف فستا سما، یوسف کو اپنی طرف محل کرنا چاہتی تھی لیکن فستا سما، لیکن یوسف بچ گئے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ، اگر ایسا یوسف نے میری بات کو نہ مانا، زلیخا کہہ رہی کہ اگر میری بات کو نہیں مانے گا تو لَيُسْجَنَنَّ، تو میں اسے قید کروا دوں گی، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اس کو میں جیل میں کروا دوں گی یوسف کو، اور یوسف ہمیشہ ذلیل رہے گا۔ تو عورتوں کو کہہ رہی ہے زلیخا کہ اگر یوسف میری بات نہیں مانے گا، میری بات کو اگر میری بات کی اطاعت نہیں کرے گا تو میں یوسف کو جیل میں ڈلوا دوں گی اور جیل کے اندر یہ ذلیل ہوگا۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، میرا پروردگار مجھے جیل پسند ہے، میں جیل میں جانا چاہتا ہوں اور میں جیل کو پسند کرتا ہوں، مما یدعوننی الیہ، اللہ نے یوسف کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو پھیر دیا کہ بھائی ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت کہہ دے کہ میں یوسف کو ذلیل کروں گی، یا کوئی انسان کہہ دے کہ میں اس انسان کو ذلیل کروں گا، ذلیل انسان، ذلت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ کا مالک اللہ ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ سب کچھ کرنے والی ذات انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کے احکامات اپنے نبی کی سنتوں پر مل کے گزارے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔